ناظرین، آپ نے یقیناً یہ بات سنی ہوگی کہ قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا۔ کسی جگہ پہ بار بار جانا وہاں پہ موجود لوگوں کے لیے بالآخر آپ کو ایک عام آدمی بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس آپ کی غیر موجودگی لوگوں کے ذہنوں میں تجسس کو جنم دیتی ہے اور لوگ آپ کے بارے میں سوالات کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ضرورت کے وقت غیر حاضر رہ کر کس طرح ہم اپنی عزت اور اہمیت بڑھا سکتے ہیں، اور یہ بھی کور کریں گے کہ غیر حاضر رہنا کس وقت ہے، کیونکہ ہر وقت یا لمبے عرصے کے لیے غیر حاضر رہنے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کی کمی کو محسوس کرنا ہی چھوڑ دیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کس طرح لوگوں کو اپنی طرف کھینچیں اور کس طرح لوگوں کی توجہ اپنی طرف کروا کے گمنامی سے بچیں۔ یہ دونوں باتیں ہم رابرٹ گرین کی کتاب دی 48 لاز آف پاور سے سیکھیں گے۔ اس ویڈیو میں اس کتاب کے چیپٹر نمبر 6 اور چیپٹر نمبر 16 کی سمری ہے۔ اس سے پہلے میں اسی کتاب کے کچھ اور چیپٹرز پہ ویڈیوز بنا چکا ہوں، جن کے لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ آئیے پہلے قانون نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کل ہر بات کا فیصلہ ظاہری شکل و صورت دیکھ کے یا پھر اگلے بندے کے رہن سہن کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، اور جو چیز سامنے نظر نہیں آتی اس کی بیس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ یہ چیز اخلاقی لحاظ سے بری ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل دنیا کا مزاج ایسا ہی ہے۔ آپ چاہے جتنے بھی زیادہ نیک کیوں نہ ہوں، آپ کو نیک صرف اسی صورت میں سمجھا جائے گا جب آپ کی نیکی سامنے نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ایسے لوگ جن کے پاس پیسہ ہے ان کو ان کی خیرات یا چیریٹی ورک کی وجہ سے نیک سمجھا جاتا ہے، اور اس بات پہ قطعاً کوئی توجہ نہیں دیتا کہ ان کا پیسہ حرام کا ہے یا حلال کا۔ لیکن نیک ہونے کا لیبل ایسے ہی لوگوں پہ لگتا ہے، جبکہ وہ لوگ جو دل سے نیک ہیں انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ ناظرین، جب میں نے اس کتاب پہ سب سے پہلی ویڈیو بنائی تھی تو بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کتاب میں کافی سارے قوانین ایسے ہیں جو اخلاقی لحاظ سے اچھے نہیں ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان قوانین کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم ان قوانین کا نالج ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ دوسرے لوگ اس طرح کی چالیں یا ہتھ کنڈے ہمارے خلاف استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سارے فنامنے سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں، لیکن یہ سارا نالج آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو اس کتاب کے آتھر کہتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو ہجوم میں گم نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو توجہ کا مرکز بنائے رکھیں، چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ اپنے ارد گرد رہنے والوں سے زیادہ بڑے، بہتر اور شاندار نظر آئیں، لوگ آپ کی موجودگی کو محسوس کریں۔ کسی جگہ پہ اپنی موجودگی کو منوا لینا یا محسوس کروا لینا آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ اپنے علاقے میں کوئی کاروبار ہی شروع کرتے ہیں تو بھی آپ کی شہرت یا پاورفل موجودگی آپ کے کاروبار کے کامیاب ہونے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ شہرت یا توجہ حاصل کرنے کے فن کی وضاحت کرتے ہوئے آتھر ایک شخص کی مثال دیتے ہیں جس کا نام پی ٹی بارنم تھا۔ یہ 1835 میں امریکی صدر کا شو مین تھا۔ 1836 میں بارنم نے میری لینڈ کے اندر ایک سرکس خریدا جو کافی عرصے سے بند پڑا تھا۔ اب بارنم کا مسئلہ یہ تھا کہ جو پیسے اس نے اس سرکس پہ لگائے ہیں ان سے کیسے کمایا جائے۔ تو جس رات سرکس کے اندر پہلا شو منعقد ہونا تھا، اس صبح کو بارنم ایک سیاہ رنگ کا گاؤن پہن کر شہر کی سڑکوں پر نکل آیا۔ لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ہجوم میں سے کسی نے بلند آواز میں کہا کہ یہ بندہ تو مشہور زمانہ قاتل کے ایوری ہے۔ یہ سنتے ہی لوگوں میں ہلچل سی مچ گئی اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے اور اس کا گاؤن اتروانے کے اشتیاق ہو گئے۔ بارنم ہجوم کو اپنے پیچھے پیچھے لیے پھرتا رہا۔ بالآخر کسی نہ کسی طرح بارنم اس ہجوم کو اپنی سرکس کے قریب لانے میں کامیاب ہو گیا، جہاں پہ اس نے سب کے سامنے اپنی شناخت کا اعلان کیا، لیکن گاؤن اتار کے چہرہ دکھائے بغیر ہی سرکس کے اندر داخل ہو گیا۔ ہزاروں لوگوں نے بارنم کو دیکھنے کی خاطر اس رات سرکس کا ٹکٹ خریدا اور سرکس میں داخل ہو گئے۔ اس ساری تگودو کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف اس رات سرکس کا شو انتہائی کامیاب رہا، بلکہ بارنم کے سرکس کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی اور بارنم کامیابی سے اپنے سرکس کو چلانے لگا۔ البتہ لوگوں کے درمیان یہ راز بعد میں کھلا کہ بارنم نے جان بوجھ کے کسی بندے کو پیسے دے کے یہ کہلوایا تھا کہ وہ مشہور زمانہ قاتل کے ایوری ہے۔ اسی طرح چند سالوں بعد بارنم نے نیو یارک کے اندر ایک میوزیم خریدا، جس کی نمائش کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس نے عجیب و غریب منصوبہ بنایا۔ ایک روز ایک فقیر بارنم کے پاس آیا اور اس سے بھیک مانگی۔ بارنم نے اسے بھیک دینے کی بجائے کام پہ لگا لیا، اسے کالے رنگ کا ایک سوٹ پہنایا، اس کی شخصیت کو پراسرار بنایا، 5 اینٹیں اس کے حوالے کیں اور کہا کہ میوزیم کے اندر سے نکل کے سامنے کی گلیوں کا چکر لگائے اور راستے میں ان اینٹوں سے عارضی سرکٹ بناتا جائے، جبکہ ہر چکر میں پہلی اینٹ کو دوسری اینٹ سے تبدیل کرتا جائے۔ اس عمل کو مسلسل دہراتا رہے اور اس عمل کے دوران سنجیدگی کو برقرار رکھے اور کسی راہگیر یا تماش بین کے کسی سوال کا کوئی جواب نہ دے۔ فقیر نے اپنا کام شروع کر دیا۔ دیکھنے والوں کا ہجوم بڑھتا گیا۔ کسی سوال کا جواب نہ ملنے پر دیکھنے والوں کا تجسس بڑھنے لگا۔
حتیٰ کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے تعاقب میں میوزیم کے اندر تک چلے گئے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جنہیں میوزیم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن میوزیم کے اندر جانے والے سب لوگوں نے بلا امتیاز ٹکٹ خریدے تھے کہ اس کے بغیر چارہ نہ تھا۔ دراصل بارنم نے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا گر جان لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگوں کی توجہ حاصل کر لینا ایک بہت بڑی طاقت ہے جس سے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں بے پناہ مدد مل جاتی ہے۔ اس طرح تھامس ایڈیسن اور اس کے حریف سائنسدان نکولا ٹیسلا کو فزکس کے نوبل پرائز کا مشترکہ طور پر حقدار گردانا گیا، لیکن ایڈیسن نے نوبل پرائز لینے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ اس کے حریف کو یہ انعام دیا جا رہا تھا۔ اس انکار نے ایڈیسن کو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نکولا ایڈیسن سے بڑا سائنسدان ہونے کے باوجود گمنام ہے، جبکہ ایڈیسن کو بچہ بچہ جانتا ہے۔ آئیے اب قانون نمبر 16 کو دیکھتے ہیں، یعنی ضرورت کے وقت غیر حاضر رہ کر اپنی اہمیت کا احساس دلانا۔ آپ نے خود اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب آپ ضرورت پڑنے پہ ہر دفعہ کسی بندے کے کام آ جائیں تو عموماً وہ بندہ آپ کی خدمات کو مفت سمجھ لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس بندے کی خیر ہے، یہ تو فارغ ہے یا ہر وقت اویلیبل رہتا ہے۔ ناظرین، اس بارے میں تفصیل سے اپنی اس ویڈیو میں بات کر چکا ہوں کہ جو لوگ آپ کے خلوص اور خدمات کو مفت سمجھتے ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس کونے میں موجود آئی کے بٹن پر مل جائے گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی۔ تو اس چیپٹر میں آتھر کہتے ہیں کہ اکثر آپ کا غیر حاضر رہنا یا دیر سے آنا آپ کی اہمیت میں اضافہ کرتا ہے۔ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک فارغ انسان نہیں ہیں اور آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے یہاں آنے کے لیے ٹائم نکالا ہے۔ اس کے علاوہ آتھر یہ پوائنٹ بھی بتاتا ہے کہ کہیں پہ غیر حاضر رہنا اکثر آپ کے لیے ایک نعمت ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اکثر کسی جگہ سے غیر حاضر رہنے کی وجہ سے آپ کسی حادثے سے بچ جاتے ہیں، یا پھر کہیں حاضر ہونے کی وجہ سے اکثر اس طرح کا سینیریو بھی بن جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان بے عزت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اکثر کسی جگہ سے غیر حاضر رہنا کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ نے خود اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ اکثر لوگ دور سے آپ کو بڑے شاندار اور فیسینیٹڈ لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ لوگ آپ کی دسترس میں آتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو اپنی بدصورت شخصیت کی وجہ سے اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں۔ آتھر کہتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے میں نے ایک سمندری کا واقعہ سنا تھا جو سمندر کے ساحل پہ پہرا دینے پہ تعینات تھا۔ ایک دفعہ دور سمندر میں اسے کوئی چیز تیرتی ہوئی نظر آئی تو وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے زور زور سے یہ شور مچایا، جہاز جہاز، ایک بہت ہی طاقتور اور جنگی جہاز جو ہماری طرف آ رہا ہے۔ لوگ اس شور کی طرف متوجہ ہوئے اور سنتری کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ 5 منٹ گزرنے کے بعد جب وہ تیرتی ہوئی چیز کچھ اور نزدیک آئی تو اب ایک بحری جہاز کی طرح لگنے لگی۔ کچھ وقت اور گزرنے کے بعد وہی چیز ایک چھوٹی کشتی کے طور پہ نظر آنے لگی، اور کچھ ہی دیر بعد ایک لکڑیوں کا گٹھا اور آخر میں اوپر نیچے ڈولتی ہوئی چند شاہیں۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن پہ یہ کہانی صادق آتی ہے۔ لوگ جو دور سے شاندار اور باوقار نظر آتے ہیں، قریب جائیں تو قدر کھو دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میں آپ کو اپنے چینل پہ موجود 2 اور ویڈیوز ریکمینڈ کروں گا۔ ایک تو یہ کہ ایسے 4 لوگ جو زندگی میں ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، اور دوسرا ایسے نفسیاتی حربے جو تقریباً ہر بندے پہ کام کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آئندہ آپ کس موضوع پہ ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے، کیونکہ میں عموماً یہیں سے دیکھتا ہوں کہ آئندہ کس موضوع پہ ویڈیو بناؤں۔ خدا حافظ۔